کریں اردو بن جاتی ہیں. سینسس کی بات کی کہ بھائی آپ اس ملک میں فیئر اینڈ فری الیکشن کو کیسے میک شور کر سکتے ہیں جب آپ اپنے لوگوں کو گننے سے ڈرتے ہیں. ہم عجیب ملک ہیں کہ ہم اپنے ہی ملک میں اپنے لوگوں کو صحیح گننے سے ڈرتے ہیں. یہ کیسے؟ یہ تو کسی نہ ٹیکنالوجی سے ٹھیک ہوگا نہ کسی بندے سے ٹھیک ہوگا, یہ تو مائنڈ سیٹ سے ٹھیک ہوگا. مائنڈ سیٹ ہی ٹھیک نہیں ہے ہمارا. ہم جو وہ شہری, اور پھر اگر میں آپ کو بتاؤں کراچی میں کیا ہو رہا ہے, اگر آپ کو مثال دو, تاج صاحب نے ایک حصے کی بات کی, ایگری کرتا ہوں اس سے. دوسرا حصہ یہ ہے کہ بھائی وہاں پر ہائی رائزز ہیں. آپ کو پتا ہے کراچی جو کانکریٹ کا ایک جنگل ہے. اب وہاں پر کیا 2017 میں بھی یہ کر کے گئے اور ابھی بھی یہ کر رہے ہیں. اب وہاں پر آ رہے ہیں تو ایک پروجیکٹ میں 250 اپارٹمنٹس ہیں. ان 250 پہ جو لیکن سینسس کی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ خانہ شماری سے. اگر آپ گھر سے ہی نہیں کاؤنٹ کریں گے تو آپ لوگوں کو پہلے فیز میں تو گھر کاؤنٹ کرتے ہیں نا, پھر آپ دوبارہ آتے ہیں اور پھر ان گھروں کے لوگوں کو کاؤنٹ کرتے ہیں. تو جب آپ گھر کاؤنٹ نہیں کریں گے ٹھیک, تو جو ہے وہ آپ لوگوں کو ٹھیک نہیں کاؤنٹ کریں گے. تو آپ جو گھر کاؤنٹ کر رہے ہیں, اگر 250 فلیٹس اگر ایک پروجیکٹ میں اپارٹمنٹس ہیں, وہاں پر آ کر صرف گیٹ کے اوپر ایک نشان شیل اور بیم کا نشان لگا کر جا رہے ہیں, تو پورا ایک 2,500 انسان جہاں رہ رہا ہے وہاں پر وہ 7 لوگوں کو گن کر جا رہے ہیں. تو ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ایک جگہ غلطی ہو سکتی ہے, 2 جگہ غلطی ہو سکتی ہے, ہزاروں جگہ یہ پرابلم ہے. تو یہ تو بائی ڈیزائن ہے, یہ تو بالکل بائی ڈیزائن ہے. تو جب یہ آپ بائی ڈیزائن کر رہے ہیں اور اس طرح کر رہے ہیں, تو یہ سب کچھ, یہ سارا کچھ اس کے اوپر, اس بیس کے اوپر جو عمارت کھڑی ہوئی ہے, وہ اس کا آؤٹ کم یہی ہوگا جو بھی ہو رہا ہے پاکستان میں. اس کا آؤٹ کم وہی ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سارے ریفارم سے, ساری گفتگو سے پہلے اپنے مائنڈ سیٹ کا ریفارم کے اوپر جانا چاہیے نا, کہ ہم کیوں فتح کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ایک دوسروں کو. یہاں اپنے ملک میں ہم کیوں فاتح بننا, جس کے پاس پاور ہے وہ دوسرے کو اس کو فتح کرنا چاہتا ہے. یہ پروسیس ہے. آج آپ کے پاس پاور ہے, آپ کر رہے ہیں, کل کسی اور کے پاس پاور ہے اور ہم اپنے لوگوں سے ڈر رہے ہیں. اس سے بڑی, اور ہم کس طرح پھر نریندر مودی کو الزام دیں گے وہ کشمیر میں کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی تو یہی کر رہا ہے, وہ بھی تو یہی کر رہا ہے. ہم اس سے کیا مختلف کر رہے ہیں؟ تو عجیب بات ہے. میں سینیٹر صاحب کی اس نادرا کی اس رپورٹ کو, ہم نے تو اپنی الیکشن کیمپین کو اور اپنے تمام یہ جو ہماری کیمپین, ہماری روح ہے, اس کا حصہ بنایا. جب اس سینیٹر تھے نادرا سے, انہوں نے ریکارڈ منگوایا 2017 سے پہلے کی بات ہے, 15 میں. تو کراچی میں کتنے لوگوں کے شناختی کارڈ بنے ہوئے اور کتنے لوگوں کا 2 فارم میں نام ہے کراچی کے ایڈریس پہ. تو وہ رپورٹ وہ غلطی سے دے گئے اور وہ بتا گئے کہ 2 کروڑ 60 لاکھ, 2 کروڑ 60 لاکھ تو وہ لوگ ہیں جن کے آئی ڈی کارڈ اور بے فارم میں نام ہے. اس کا مطلب ہے کہ آبادی اس سے زیادہ ہوگی. سب لوگوں کے تو بے فارم میں نام نہیں ہوتے, سب کا تو آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہوتا, نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ آبادی اس 2 کروڑ 60 لاکھ سے تو زیادہ ہوگی نا. آپ وہاں پر 1 کروڑ 60 لاکھ گن رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ پھر ہم کہیں گے یہ ڈس انفرینچائزمنٹ کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ پھر ہم رینجرز اور آرمی لگا کر جو ہے وہ اپنے لوگوں کو کیسے کنٹرول کر رہے ہیں؟ ہم اس کی بیسس پہ نہیں جا رہے. یہ مائنڈ سیٹ ہے سارا. ہم اس مائنڈ سیٹ کو جب تک ٹھیک نہیں کریں گے, میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. اب آگے بڑھتے ہیں اگلا سٹیپ. اب جب یہ سینسس ہو جاتا ہے پھر بھی کہانی ختم نہیں ہوتی. یہاں پر پھر آ جاتی ہے ڈیلیمیٹیشن کی کہانی, حلقہ بندیاں. میں کراچی میں, اور بہت معذرت کے ساتھ اگر آپ حضرات یہاں پر ہیں, مجھے مہمان سمجھ کر میری گفتگو کو اگنور کر دیجیے گا اگر کسی کو کوئی بات بری لگے. لیکن میں جو ہے وہ کسی کوئی پوائنٹ اسکورنگ کی بات نہیں کر رہا, میں صرف آپ کو اور صرف جو ٹھوٹات ہے وہ سنا رہا ہوں. تو ڈیفینیٹلی جو حکومتوں میں لوگ رہے ہیں آج بھی ہیں, تو کچھ نہ کچھ جو وہ ان کے اوپر بھی جائے گی بات. تو اس سے ناراض نہ ہوئیے گا. میں صرف اپنی بات کو, میری بات کو صرف کسی پوائنٹ اسکورنگ یا پولیٹیکل میں پوائنٹ اسکورنگ کے لیے نہیں یہاں پر آیا. میں جینوئن آپ سے بہت ایمانداری سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس لیے. تو سیکنڈ مرحلہ آ جاتا ہے حلقہ بندیوں کا. اب میں آپ کو صرف کراچی کی مثال بتاؤں. آپ ابھی الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جائیے, کراچی کا ایک حلقہ ہے PS 99.
کراچی میں اس کے ووٹوں کی تعداد ہے 56,300 56,300 پورے 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 ایک ایم پی اے کے حلقے کی تعداد. کراچی کے ڈسٹرکٹ سینٹر میں 8 ایم پی ایز ہیں 8 اور ان 8 ایم پی ایز میں سے ہر ایم پی اے کی سیٹ کے ووٹوں کی تعداد 2,25,000 سے کہیں بھی کم نہیں ہے. ایک ہی شہر میں ایک ایم پی اے کی سیٹ ہے 56,300 پہ اور ایک ہی شہر میں جو ڈسٹرکٹ سینٹر ہے وہاں پہ ہر ایم پی ایوریج جو ہے 2,80,000 پہ بھی ایم پی ہے. اب یہ کیسے ہو رہا ہے جس کا پھر ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کی اس میں انوالومنٹ آ جاتی ہے وہاں پہ ڈیلیمیٹیشن وغیرہ ہلکا بندی. ابھی کی مثال ریسنٹ آ جاؤں آپ کو پتا ہے کہ ہماری پارٹی نے لوکل گورنمنٹ الیکشن کا بائیکاٹ کیا. کیوں کیا؟ کہ ہمارا یہ ماننا تھا کہ کراچی میں جو ابھی لوکل گورنمنٹ کی ہلکا بندیاں ہوئی ہیں اس میں آپ جا کر دیکھیں تو کسی ایک یونین کاؤنسل میں 22,000 ووٹوں پر ہے اور ایک یونین کاؤنسل 90,000 ووٹوں پر ہے. اور یہ ایک دو ہو تو آپ مان لیں ایسے 50 پلس اس طرح کی یونین کاؤنسل ہے کہ 17,000 پہ ایک یونین کاؤنسل ہے اور 80,000 پہ ایک یونین کاؤنسل ہے, 36,000 پہ ایک یونین کاؤنسل ہے اور 98,000 ووٹوں پہ ایک یونین کاؤنسل. تو ہم نے کہا یہ بے ایمانی ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, اس سے لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا. ہم نے کہا کہ ہماری کیلکولیشن کی 70 یونین کاؤنسلز کراچی کی کم کر دی گئی ہیں. چلتے رہے مذاکرات چلتے رہے. 3 مہینوں کے بعد جا کر گورنمنٹ نے یہ بات مان لی کہ آپ کی 70 یونین کاؤنسل کی بات نہیں مان رہے, کیونکہ ڈیٹرمنٹ کرنا یونین کاؤنسل کو ڈیٹرمنٹ کرنا ایس ایل جی او لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے سیکشن 10(1) کے تحت یہ پروونشل گورنمنٹ کا ڈومین ہے. سیکشن 10(1) کے ایس ایل جی او. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی 53 یونین کاؤنسلز کو مانتے ہیں, آپ کی بات کو مانتے ہیں 53 کو 53 کو. اور انہوں نے اس سیکشن 10(1) کے تحت جو یونین کاؤنسلز کریٹ کی تھی اس کو انہوں نے سیکشن 10(1) کو ہمارے مذاکرات کے بعد وڈرا کر لیا. پہلا اسٹیپ تھا وڈرا کرنا, پھر بعد میں نئی یونین کاؤنسل ایڈ کرتے وہ وڈرا کر لیا. اب یہ کرتے کرتے ٹائم آ گیا الیکشن سے 4 دن پہلے کی بات. تو ہم نے ریکویسٹ کی الیکشن کمیشن سے کہ الیکشن کو ٹائم پہ تو ہو نہیں رہے. 2000 میں الیکشن ہونے تھے اور 2023 میں ہو رہے 3.5 سالوں کے بعد. تو اگر 3.5 سال کا ڈیلے آ گیا تو 30 دن کا ڈیلے اور کر لیں, 30 دنوں کے اور انتظار کر لیں. نہیں مانی گئی بات. اور الیکشن پروونشل گورنمنٹ جو پیپلز پارٹی کی اس کی اس بات کو ماننے کے باوجود کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے, اس 10(1) کے وڈرال کا مقصد کیا تھا؟ یہ تھا کہ بھائی ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ہم آپ کی 70 یونین کاؤنسل ہیں, ہم آپ کی 53 یونین کاؤنسل مان رہے ہیں. ہو گئی بات. تو لیکن الیکشن کمیشن نے الیکشن کرا دی. ہم اگر الیکشن میں ہمارا پوائنٹ اگر جاتے تو ہم اپنے اس کلیم کو جو ہے وہ کمپرومائز کر جاتے. اور اس الیکشن میں ہمارے نہ جانے کی وجہ سے یہ ہوا کہ چلے الیکشن تو ہو گئے, لیکن پھر ہم نے پھر پرسو کیا پروونشل گورنمنٹ کو کہ بھائی الیکشن تو ہو گئے لیکن یہ 53 یونین کاؤنسل کو ایڈ کریں, کیونکہ یہ 53 یونین کاؤنسل ایک شہر کے برابر ہے. امیجن کریں کہ ایک شہر کی پوری نمائندگی آپ جو وائپ آؤٹ کر رہے ہیں, اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں. اور تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ سے کل یسٹرڈے کل جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جو ہے اس کا 53 یونین کاؤنسلز کو ایڈ کرنے کا نوٹیفیکیشن آ گیا. اب اس کے لیے کیا کچھ کرنا پڑا, ہمیں الیکشن سے باہر آنا پڑا. ہم نے 6 مہینے, تو یہ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا ساری چیزیں. یہ کسی نے اگر یہ پرسو نہیں ہوتا, یہ اس کے اوپر پش نہیں ہوتا, شاید ہم انفلوئنس نہیں کرتے کروا تو یہ نہیں ہوتا. تو میں یہ دوسرا مرحلہ ہے. پھر اس کے بعد آ جائے تیسرا مرحلہ پھر الیکشن ہمارے دن کا. میں یہ کہتا ہوں کہ میری ہمبل سی سبمیشن ہے, یہ جو ہم یہ الیکشن ووٹر لسٹ ہے, یہ ووٹر لسٹ الیکشن کمیشن کا کام ہی نہیں ہونا چاہیے. کوئی نادرا کے بعد اتنا ہاں نہیں, لیکن ابھی تو الیکشن ہاں وہی کانسٹیٹیوشن بھی ابھی پاکستان نے ہم نے بنایا نا, اسی کانسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ آرٹیکل 140A لکھا ہوا ہے. نہیں کراتے کیونکہ وہ سوٹ نہیں کرتی. لوکل گورنمنٹ اسی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 140A, تو وہ نہیں کراتے, وہ 15 سال الیکشن نہیں کراتے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی کانسٹیٹیوشن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ جو ووٹر لسٹیں بناتے ہیں اور ایک ووٹر لسٹ بن گئی, دوسری ووٹر لسٹ بن گئی, اس کے اندر ادھر کے ووٹر کو ادھر کر, یہ سب کچھ یہ تو نادرا. اب ہم کہتے ہیں کہ اس پورے خطے میں زبردست ڈیٹا بینک ہے اس کا, ہم کلیم کرتے ہیں اس ڈیٹا بینک کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ کام کسی الیکشن کمیشن کا یا کسی
یہ کسی پارٹی کا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ یہ کارڈز بنائے اور دے. یہ جو الیکشن ڈے والے دن یہ جو کیمپس لگتے ہیں, یہ اس سے بڑی کوئی ہراسمنٹ نہیں ہے الیکشن ووٹرز کے لیے. یہ جو کیمپس کے لیے, یہ جو مجمع کسی دنیا میں جا کر جو ہے وہ اس طرح سے الیکشن وہ جو پولنگ اسٹیشن ہے اس کے ارد گرد جو کیمپس کا جو سلسلہ ہے, اس سے آپ کا ووٹر, اس سے بڑی کوئی ہراسمنٹ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں. الیکشن کرانا اور ووٹر کو فیسیلیٹیٹ کرنا ریاست کا کام ہے, پولیٹیکل پارٹی کا کام نہیں ہے. ریاست کو اس کو یہ جو کارڈ ہے, ووٹر لسٹ ہے, ووٹر کارڈ ہے, یہ ریاست کو اس ووٹر تک پہنچانا ہے, اس ریاست کو پہنچانا ہے اس کو کارڈ, اور اس کو بتانا ہے, فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ اس کو کہاں جا کر کوئی کیمپس نہیں. میں آپ جب اس کی ریفارمز کی بات کر رہے ہیں تو کہیں یہ بات آنی چاہیے کہ یہ الیکشن کیمپس نہیں ہونے چاہیے. میں پولیٹیکل پارٹی ہوں, ہم تو اچھے خاصے کیمپ پہ مجمع جمع کرتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں ہمیں, لیکن یہ کیمپ یہ پاکستان کے اس کی فیوچر کی صحیح شریف آدمی آ ہی نہیں سکتا, وہ کیمپ لگا ہی نہیں سکتا. وہ مجمع جمع کوئی لوگ ایسے ہوں جو کہ کیمپس میں جمع نہ ہونا چاہتے ہوں لیکن اس کے ووٹر ہوں پیچھے, تو وہ تو نہیں آئے گا. وہ تو ہمارے یہاں سارے پھر اس کیمپ کا جہاں مجمع ہوتا ہے وہ اس پولنگ اسٹیشن پہ اثر انداز ہوتا ہے, وہ آ رہا ہوتا ہے, جا رہا ہوتا ہے, چیزیں کر رہا ہوتا ہے. تو میں ساری یہ باتیں مائکرو لیول کی بات گفتگو فرما رہا ہوں. میں آپ حضرات نے جو باتیں فرمائی ہیں مائکرو لیول پہ, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیاد اگر ٹھیک یہاں سے نہیں ہوگی تو وہ پھر آگے اس کی پھر جب ہم آ جاتے ہیں, میں بہت معذرت کے ساتھ, اس سب سے پہلے جو ہمارے یہاں کی ڈسٹریبیوشن آف سیٹس ہے پروونسز میں. اب میں سندھ کا رہنے والا ہوں, مجھے پتا ہے کہ میرے صوبے کا وزیر اعظم پاکستان نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے پاس نمبر نہیں. بلوچستان کا رہنے والا ہے, اس کو پتا ہے کہ میں پورا صوبہ بھی جیت جاؤں, میرے صوبے سے میرا وزیر اعظم نہیں. اور جو وزیر اعظم بنے گا وہ جب تک جی ٹی روڈ نہیں جیتے گا پنجاب میں, وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا. جب وہ جی ٹی روڈ جیت جاتا ہے تو اس کو میری ضرورت نہیں رہتی, وہ پھر میرے سے موت میت پہ طوفان میں آتا ہے, وہ بارشوں میں آتا ہے. اور آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں تو مجھے تو آپ نے ویسے ڈس انفرنچائز کر دیا نا, مجھے تو یہ کون سوچے گا, یہ سینس آف اونرشپ کیوں نہیں, سینس آف پارٹیسپیشن آپ مجھے دے نہیں رہے, تو سینس آف اونرشپ کیسے آئے گی, میری سینس آف اونرشپ کیسے آئے گی. آپ تو خود مجھے ڈس انفرنچائز کر رہے ہیں. مجھے پتا ہو اور وزیر اعظم بننے والے کو پتا ہو میں کہاں ووٹر ہوں, مجھے پتا ہو کہ اس کو میرے ووٹوں کی ضرورت ہے, اس کو پتا ہو کہ مجھے اس کے ووٹوں کی ضرورت ہے. ابھی تو ایک کاسمیٹک, میں اپنے صوبے کی بات کروں, بلوچستان کی بھی شاید میں بات کر سکتا ہوں, انوار بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, مجھ سے اگر ایگری کریں ڈس ایگری کریں کا کہ ان دو صوبوں کو تو مطلب ہم تو ہمارے ویسے ہی جو ہے وہ کھیلنے کودنے کا ٹائم ہے, کسی کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو آ جاتے ہیں, ادروائز جو ہے وہ نہیں. کیونکہ اچھا پھر میں جس شہر سے بلانگ کرتا ہوں وہاں پہ الیکشن بھی, چونکہ اس شہر کی ایک اکانومک حیثیت ہے, اس سے الیکشن بھی سب نے لڑنا ہے, لیکن اس کو کسی نے بھی باہر سے آ کر وہاں پہ الیکشن جیت کر اس سیٹ کو ریٹین نہیں رکھا کیا, وہ پھر اس کو چھوڑتے ہیں اور پھر اپنی اسی آبائی جگہ پہ. دیٹ مینس کہ جو میرا مینڈیٹ ہے وہ اٹس ناٹ اے کیک انٹائر, اٹس اے ٹاپنگ آن دا کیک, چیری ہے نا سجانے کے لیے. میرا مینڈیٹ آپ کو سجانے کے لیے چاہیے, اور اس کے بعد جب آپ کا مینڈیٹ آ جاتا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ پلٹ کر, تو یہ ٹھیک نہیں ہے ملک کے لیے, یہ ٹھیک نہیں ہے ملک کے لیے. تو یہ کون کرے گا, یہ جب جس ریفارمز کے الیکشن کو ٹھیک کرنے کی, اور یہ وہ بہت ساری ان تمام پیچیدگیاں ہیں, بیسز ہماری بیسز ہی غلط ہے. جب بھائی آج آپ سینٹ کی بھی سیٹس آپ کی ایکول ہے نا ملک کے اندر, تو کیوں نہیں نیشنل اسمبلی کی سیٹس ایکول ہو جانی چاہیے. اگر بھائی وہاں پہ پنجاب پہ آبادی زیادہ ہے تو آپ 18 لاکھ پہ ایک ایم ایل اے بنائیں اور یہاں پر 7 لاکھ پہ ایک ایم ایل اے بنائیں, ایکول ریپرزنٹیشن آئے, تب جا کر ملک کے تمام حصوں میں سب جس کو وزیر اعظم بننا ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے سارے ایک کونے میں جا کر جو ووٹ کرنا اور جا کر ڈیلیور کرنا اور ریپرزینٹ کرنا ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا تو پھر یہ جوت اور یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو ہے اس کا کوئی حاصل نہیں ہے, اور یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوگی, اور ساری چیزوں کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوگا مائنڈ سیٹ سے. لیکن ہم اپنی تقریروں میں کہیں, کسی کو بھی چور کہیں, ڈاکو کہیں,
لیکن ہم اس میں اگر یہ کہیں گے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے تو پھر کوئی اور بیٹھ کر آپ کے معاملات حل کرائے گا. یا پرائم منسٹر کو روٹیشن میں کر دے چاروں سے. ہاں نہیں انور بھائی اس سے بھی اور پھر یہ ہمیں بیٹھ کر اگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسمبلی کے اندر ایک ہی پارٹی کے سارے نمائندے آ جائیں اور جو اس پارٹی کا نہیں ہو وہ چور ہو وہ ڈاکو, یہ ہو نہیں سکتا. اس سے ہم ڈیموکریسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اس سے ہم اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی پوری اسمبلی کے اندر کوئی ایک آدمی بھی کسی دوسری پارٹی کا نہ ہو, اور اگر وہ ہے تو وہ ایکس وائی زی ہے. نہیں, یہ تو سارے الیکشن کے سلوگنز ہیں, بالکل کہیں برا بولے سب چیزیں کریں, لیکن جب بیٹھ کر بات ریفارم کی آئے تو پھر ہمیں بیٹھنا پڑے گا, اس سے سب کا قد بڑا ہوگا. اور ادروائز اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو دیکھیں پھر کسی نے تو پھر کرنا ہے, پھر ہم کسی کو پھر ہم بلیم اس میں نہ دیں. میں ایک کوئکلی بات ہوئی یہاں پر جو ہے وہ الیکشن صحیح مینج نہیں ہوئے 2018 کے, میں سمجھتا ہوں بالکل صحیح مینج ہوئے. آر ٹی سسٹم نے کام نہیں کیا ہے بھائی, آر ٹی سسٹم نے کام, آر ٹی سسٹم نے بہت زبردست رزلٹ دیا ہے. آر ٹی سسٹم ناکام نہیں ہوا, آر ٹی سسٹم کامیاب ہو گیا. اور اسی بات ہو رہی ہے الیکشن کمیشن کے آج کے خود مختار ہونے کی, لیکن ہم ساری بات ہم پرسنالٹی بیس کامنٹ کر رہے ہیں. اچھا بندہ کہیں آ گیا تو اس نے جو ذرا سا زور دکھا دیا تو ابھی وہ ایسرٹ کر سکتا ہے. بھائی بندے پہ ایسرٹ کرنے کا دار و مدار نہیں ہونا چاہیے. کل کو کوئی آپ لا کر ریٹائر جج بٹھا دیں گے, اس کی ویڈیو وہ دکھائیں گے تو وہ ایسرٹ نہیں کرے گا. اس کا مطلب ہے تو ہم سسٹم کب بنائیں گے, ہم وہ انسٹیٹیوشن کب بنائیں گے. اس انسٹیٹیوشن میں طاقت ہونی چاہیے نا ایسرٹ کرے. ابھی ذرا سا بندہ آیا ہے تھوڑا کوئی سخت یا کوئی ذرا ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کا یا ڈفرینٹ مزاج کا, تو مزاج پہ ادارے یا مزاج پہ ملک کے ادارے کیسے چلیں گے. مزاج بندے پرسنالٹی وائز ہم جو ہے وہ تبصرے, ہمارے پاس تبصرے آ رہے ہیں نا کہ ایک بندہ چلا گیا وہ ذرا بیچارہ نرم مزاج تھا, کمپرومائزنگ تھا, وہ ڈپارٹمنٹ بھی ویسے ہی چل رہا ہے. ایک بندہ آ گیا ذرا جو ہے وہ زیادہ بولنے والا ہے, سامنے کھڑا ہونے والا ہے, ڈپارٹمنٹ کا مزاج وہ ہو گیا. یہ ٹھیک نہیں ہے. اور اس پہ اگر ہم خوش ہو رہے ہیں اگر آج کہ بھائی آج جو ہے وہ اسرٹ کر سکتا ہے الیکشن کمیشن, تو کل جو ہے وہ نہیں, ہم چونکہ ہم ادارہ نہیں بنا رہے. اور ہم جو ہے وہ بس میں ایک صرف جو ہے وہ میں صرف ایک بات اور کر لوں. ہم یہ ہماری ساری گفتگو ڈیموکریسی اور الیکشن کے حوالے سے وہ پروونشل گورنمنٹ اور نیشنل اسمبلی کے الیکشن پر آ کر رک جاتی, اور ہم بہت معاوضت کے ساتھ ساری ڈیموکریٹک پارٹیاں کی ہسٹری یہ رہی ہے کہ انہوں نے تھرڈ ٹیئر آف دی گورنمنٹ کو کبھی بھی اہمیت دی ہی نہیں ہے, کبھی بھی اس کو. اور یہ سب سے بڑا اس ملک کا المیہ ہے, میں سمجھتا ہوں, اور آپ مانے یا نہ مانے, لیکن میں اس پہ آپ سے رات بھر پوری رات اور اگلے دن بیٹھ کر بات کر سکتا ہوں کہ اس ملک میں ایک ٹائم پہ جب آپ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کراتے 1,80,000 ریپرزینٹیٹو ہوتے ہیں آپ کے, 1,80,000. اس 1,80,000 لوگ لیڈرز ہوتے ہیں. اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سے سینس آف پارٹیسپیشن, سینس آف اونرشپ چھن گئی ہے. کیوں سینس آف اونرشپ چھن گئی ہے؟ آپ اگر اسلام آباد میں بیٹھ کر کراچی میں بلوچستان کی گلیوں میں میری گلی کے فیصلے کریں گے, بھلے آپ میری گلی میں سونے کی اینٹیں لگائیں گے, انوار بھائی میں نہیں مانوں گا, میں نہیں مانوں گا. آپ فیصلے کر رہے ہیں, آپ مجھ سے سینس آف پارٹیسپیشن نہیں لے رہے, تو میں اس کو وہ نہیں کروں گا. آپ میری گلی میں سونے کی اینٹیں لگا دیں, میں اس کو. لیکن جب آپ نے مجھے میری گلی کے فیصلے میرے ہاتھ میں دے دیے تو میری سینس آف پارٹیسپیشن آ گئی, میری سینس آف پارٹیسپیشن آ گئی تو میری سینس آف اونرشپ آ جائے گی. جو کام میں کروں گا میں اس کو اون کروں گا پورا پاکستان. اور آپ نے یہ پورا فنومینا نکال لیا اپنے پاس سے. ہم مجبوراً الیکشن, یہ والا الیکشن ہم جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سو موٹو ایکشن لینے کے بعد کراتے ہیں, یا کوئی ڈکٹیٹر آ جاتا ہے وہ کرواتا ہے. ان ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز کو کس نے منع کیا ہے آپ کو لوکل گورنمنٹ؟ کیونکہ وہاں سے نئی لیڈرشپ جنریٹ ہوتی ہے. بھائی نے جو وہ ذکر کیا سارا, اور ابھی آپ نے اتنی بڑی بات کی, اور آپ بہت سارے لیڈروں کی مثال نکالیں, وہ ان کی نرسری جو لوکل گورنمنٹ رہی ہے.
ڈاؤن پیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ نرسری لوگوں دنیا بھر میں 1,80,000 لوگوں میں سے آپ امیجن کریں ہر 4 سالوں میں 80 لوگ لیڈر بن کر نکل رہے ہیں ہر 4 سال میں پروونشل لیول پہ اور فیڈرل لیول پہ. تو 20 سالوں کے بعد آپ کے پاس جو ہے 300-400 نئے لیڈر ہوں گے. آج آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ کہ تو رجال ہے آپ کو گرین مل کر کیونکہ آپ نے وہاں پروڈکشن ہاؤس ہی بند کر رکھا ہے. اور یہ بائی ڈیفالٹ نہیں ہے, یہ بائی ڈیزائن ہے. ہم سمجھتے ہیں جو لوگ معذرت کے ساتھ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو پتا ہے کہ جو ہمارا اپنا ایجنڈا ہے وہ ایجنڈا اس سارے سسٹم میں آگے چل کر ناکام ہو جائے گا. ہم اس نرسری کو پھر پنپنے نہیں دیتے. اور سب کی مثال جو ہے وہ سب کے پاس مواقع نظر کسی نے اس کو تو جب تک آپ ملک میں آپ NFC آپ نے 18ویں ترمیم کر لی, ہم نے بہت بڑا اس کا معاوضہ کرتے ہیں اور بڑا اس کا کریڈٹ لیتے ہیں, بڑا زبردست کام ہو گیا. وفاق سے ہم نے ڈیولیوشن آف پاور کر لی پروونشل گورنمنٹ کو. ارے بھائی یہ تو دیکھیے کہ اس پروونشل گورنمنٹ سے ڈسٹرکٹ میں ڈیولیوشن آف پاور ہوئی نہیں ہوئی. اس عام آدمی کو کوئی فرق پڑا ہے آپ ایک پاکستان کے عام آدمی کو کوئی فرق پڑا نہیں. ساری پاور وفاق سے جا کر صوبے کے وزیر اعلیٰ کے پاس آ کر پارک ہو گئی ہے, وہاں سے ٹریکل ڈاؤن ہی نہیں ہو رہا. وہ آپ NFC ایوارڈ لیتے ہیں, PFC ایوارڈ نہیں دیتے. نیچے پروونشل فائنانس کمیشن بھی ایک کوئی چیز ہے وہ دیتے نہیں ہے. تو آپ نے سارا اختیار لے لیا, پاور پیسہ لے لیا اور وہ آ کر پارک ہو گیا وزیر اعلیٰ میں. یہ تو اور زیادہ ڈس انفرینچائزمنٹ پیدا کر رہی ہے. 4 ڈکٹیٹر ہو گئے. تو یہ تو کوئی اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ لوکل گورنمنٹ کو اور تھرڈ ٹیئر آف دی گورنمنٹ کو پاکستان میں آپ کو یہ فیڈرل ٹیئر ہے, پروونشل ٹیئر ہے, آپ کو بیوروکریسی کے لیے بھی آپ کو تھرڈ ٹیئر آف دی آپ کو ایک آفیسرز کا بھی ایک سلسلہ نظام بنانا پڑے گا. اور اس میں یہ نہیں ہو کہ آپ لوکل گورنمنٹ کا جو ڈائریکٹر میئر ہے اس کے پاس جو DC آ رہا ہے وہ پروونشل گورنمنٹ سے آ رہا ہے, اس کو نہ ٹرانسفر کر سکتا ہے, نہ اس کو پروموشن کر سکتا ہے, نہ اس کو سیٹ کر سکتا ہے. وہ اس کے اندر میں کام کر رہا ہے انڈر میں نہیں. وہ یہ کون سا نظام ہے؟ تو آپ کو تھرڈ ٹیئر آف دی گورنمنٹ, تھرڈ ٹیئر آف دی بیوروکریسی بھی آپ کو جو کریٹ کرنی پڑے گی. میں سمجھتا ہوں جب جا کر ہم الٹیمیٹ جو آپ بات کر رہے ہیں الٹیمیٹ آبجیکٹو آپ اپنا اچیو کر سکتے ہیں اس ملک میں ڈیموکریسی کے حوالے سے. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ, بہت ہی پرٹیننٹ پوائنٹ ہے. لوکل گورنمنٹس جو ہے وہ جی تو لوکل گورنمنٹس اگر ہم پولیٹیکل سسٹم کے استحکام کی بات کریں, اس کو اسٹرینتھن کرنے کی بات کریں, تو جہاں پہ سینسس امپورٹنٹ ہے جو کہ اس کی بیسس پہ بہت سارے فیصلے ہونے ہیں, اسی طرح سے لوکل گورنمنٹس کا نظام بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ وہیں پہ اگر ڈفرینٹ لوکل گورنمنٹس کے بیچ میں کمپٹیشن ہوگا, وہیں سے لوکل لیڈرشپ ایمرج ہوگی, وہیں پہ مسئلے ریزالو ہوں گے کیونکہ وہ لوکل مسائل کو جانتے ہوتے ہیں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں, تھوڑا سا اس سے جو گفتگو ہو رہی